من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، دیکھیے یہ آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ پر گفتگو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی سورت نہیں ہے، لیکن جب یہ قرآن کا خلاصہ ہے تو بار بار یاد دہانی اور تذکیر کی ضرورت ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کو دن بھر کے کم از کم 17 رکعتوں میں پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اگر آپ فرض نمازوں کو جوڑ کر دیکھیے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، سنت اور نوافل کو چھوڑ کر۔ کیا وجہ ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 114 سورتوں میں سے صرف سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے؟ کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آخر وہ بات کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہر رکعت میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہے؟ یاد دہانی کے لیے پورے اسلام کا خلاصہ آپ کے سامنے چند جملوں میں پیش کر دے رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ اس سے ہم کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 104 صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ 104 100 صحیفے ہیں تقریباً، اور 4 سے 5 مشہور کتابیں ہیں۔ 4 سے 5 آپ تو جانتے ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ 100 صحیفے ہیں، 104 ہو گئے۔ 104 کے علموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ حسن بصری تابعی کا قول ہے۔
اور ان 4 کے علوم کو اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا ہے، اور قرآن کے سارے علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس میں جمع کیا؟ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کے سارے علم کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کیا ہے۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ سورہ فاتحہ پر باقاعدہ غور کریں۔ یہ سورت اکیلے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نمازی، امام، مقتدی، منفرد سب کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس سورت کی تعلیمات کو پوری امت میں، پورے لوگوں میں عام کیا جائے، تاکہ دنیا میں اگر کوئی بھلائی چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے آپ حاصل کر لیں، دنیا کی بھلائی ہو یا آخرت کی بھلائی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی اتنی خصوصیات ہیں کہ ویسی خصوصیات پورے قرآن میں کسی سورت کے اندر نہیں ہے۔ آئیے، میں اس کی تفسیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے عجائبات کیا ہیں جس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بار بار اس سورت کو ہر نماز میں طلب کرتا ہے۔ کیا عجائبات ہیں وہ؟ تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بار بار گفتگو ہوتی رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی انشاءاللہ، لوگ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، لیکن بسم اللہ کے پڑھنے کے مواقع زندگی میں اور روزانہ بار بار، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پر بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے، کہا کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ کام پایہ منزل کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کے نام سے شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت سے نوازتا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، جو سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر جب لوگ خندق کھود رہے تھے، گڑھا کھود رہے تھے، اور سلمان فارسی کا مشورہ تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ خندق کھود کر مقابلہ کریں گے کفار مشرکین سے، ٹھیک ہے، مشورہ میں بات پاس ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، غور کیجئے گا کہ ایک بڑا سا چٹان پتھر سامنے آ گیا، بڑے بڑے جری صحابہ تھے، سب کے سب کوشش میں لگے رہے، لیکن لوگ اس کو توڑ نہیں پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بڑا پتھر آ گیا ہے کہ ہم لوگ کوشش کر ڈالے لیکن ہماری کوشش ناکام رہی۔ آپ آئے اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے مارا اور وہ پتھر کیا ہوا؟ ٹکڑے ہو گئے۔ غور کیجئے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور دوسری طرف بسم اللہ کی برکت کو دیکھ لیجیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دن بھر میں آپ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، شریعت کے دلائل کو غور سے دیکھیے، بسم اللہ کی تاکید کی گئی ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں جا کر یاد کر لیں۔ اسی طریقے سے شیطان کو اگر ذلیل کرنا ہو تو بسم اللہ کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقل تعس الشیطان، یہ نہ کہو شیطان تباہ ہو گیا، یہ نہ کہو شیطان تباہ ہو گیا۔ اگر یہ کہو گے کہ شیطان تباہ ہو گیا تو وہ اور بڑا ہو جاتا ہے، وہ اور کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے مواقع میں آپ جانتے ہیں، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ یا آپ لوگ گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے ہیں؟ دو ہی بات ہو سکتی ہے، کیا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، ٹھیک ہے۔ جب نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یہ امتحان بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کا آج، جی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول، اس کے بہت سے فضائل ہیں، اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں۔ حمام میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم انی
اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہم بستری کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی شادی نہ ہوئی ہو، ممکن ہے نہیں، دیکھیے بہت برکت والی دعائیں، حقیقت میں بہت برکت والی دعائیں یہ سب۔ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کو دم کرتے ہیں بسم اللہ کہا کر کے دم شروع کیا جاتا ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی کو کوئی تکلیف ہو، تکلیف کی جگہ کو پکڑ کر کے چھو کر کے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اور باقی دعائیں آگے آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان حمام میں چلا جاتا ہے تو بنی آدم اور شیطان کے درمیان بسم اللہ حائل ہوتا ہے، جب وہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے شیطان ایسے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو سے قبل کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ سونے سے قبل کی دعا کیا ہے؟ بولیے، مشہور دعا جو ہے بسم اللہ کے ساتھ کیا کہا؟ بسمک اللہم اموتو، یا اللہم بسمک اموتو ہے کہ نہیں؟ چلیے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ والصلاۃ، بسم اللہ آ گیا نا۔ جب نکلتے ہیں تو پڑھیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ جب آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ 3 مرتبہ کہا جائے، پھر اس کے بعد جب برابر ہو گیا، علی بن ابی طالب کی روایت میں ہے بسم اللہ کہیے، اور جب برابر ہو گئے تو الحمدللہ کہیے، پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے مواقع ہیں۔ ذبح کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ کہا کے ذبح کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے حقائق پہ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے مواقع ایسے ہیں جن میں شریعت نے بسم اللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ میت کو قبر میں ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا کہا؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دیکھیے کتنے مواقع ہیں شریعت کے اندر جن میں بسم اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 16 مواقع گنا دیے۔ کتنے مواقع؟ 16۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھ کر کے کام شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت سے نوازتا ہے۔ اب آئیے، اگر آپ بسم اللہ پر غور کریں تو 4 مقامات بسم اللہ میں ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ 4 مقامات ایسے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے کہا اللہ، کیا کہا؟ بسم اللہ ہے نا، اللہ، اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے اللہ کا؟ کیا کہا؟ الہ نہیں، اگر الہ ہوتا تو الہ آتا۔ اللہ بنا ہے، مشتق ہے الہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، وہ ذات جو صحیح معنوں میں عبادت کے لائق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر لوگ لفظ اللہ پر غور کریں، جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے، اللہ اسم اعظم ہے، جب اللہ اسم اعظم ہے اور اس کے ذریعے اللہ دعا قبول کرتا ہے، جب آپ نے کہا اللہ تو اللہ کی تعریف کے لیے کافی ہے، اللہ کی تعریف کے لیے۔ اسی لیے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ معروف ہے سبحانک اللہم آپ پڑھتے ہیں، لیکن بعض ثنا ایسے وارد ہیں جس میں اللہم باعد بینی، اللہ کہا کہ اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، اس میں اللہ کی تعریف بھی آ گئی، اللہ کے حقوق بھی بیان کر دیے گئے۔ غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ رحمان الرحیم لگایا۔ رحمان الرحیم میں کیا فرق ہے؟ کون بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ جی
خاص مومنوں کے لیے ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں 2 مقام پر کافر، مشرک، ہندو، یہودی، نصرانی سب کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، نہیں استعمال کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ حج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ان اللہ بالناس، حافظ صاحب کی جب موجود ہے، غلطی ہوگی تو بتائیے گا۔ ان اللہ بالناس، اللہ لوگوں پر رؤوف ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، لوگوں پر، ہندو، مسلم سب شامل ہے اس کے اندر۔ اسی لیے یہ تفریق کرنا کہ رحیم مومنوں کے لیے ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو اصل فرق ہے تحقیق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، رحمان الرحیم میں، کہ رحیم یا رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فعل ہے، وہ رحم کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رحم کرنا یا کس کی صفت ہے؟ یہ بطور فعل، اور جب رحمت کو پہنچاتا ہے بندوں میں، اس بنا پر وہ رحیم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کافروں پر دنیا میں رحم کرے گا اور مسلمانوں پر بھی، لیکن آخرت میں اہل ایمان پر خاص رحم فرمائے گا، دنیا میں بھی خاص رحم کرتا ہے اہل ایمان کے اوپر۔ تو اصل فرق یاد رکھیے گا، وہ فرق نہیں ہے کہ رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے، مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ رحمان یہ اس کا فعل ہے، رحم کرنا، اور رحیم کے ذریعے اپنی رحمت کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ وہ فعل ہے اور یہ صفت ہے۔ یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرق کو بیان کیا ہے، کہا ہے کہ عام طور پر جو لوگ یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ وہ عام اور یہ خاص ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر کہیں گے رحیم خاص اہل ایمان کے لیے تو ان آیات سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے اللہ تمام لوگوں پر رحیم ہے، اللہ تمام لوگوں پر رحیم ہے، لہٰذا اس فرق کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ چلیے اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو یہاں پر ایک بات اور دھیان میں رکھیے کہ بعض لوگ ماضی قریب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے کچھ نمبرات سامنے لے آئے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ کا یہ نمبر، سورہ بقرہ کا یہ نمبر، سورہ آل عمران کا یہ نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا یہ نمبر، سب کا سارا نمبر سسٹم چل گیا۔ اب ایک آدمی سے ایسی بات چلی، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد فلاں۔ اگر نمبر جوڑ کر کے اگر آپ سے میں کہوں 420 آپ کا نمبر ہوا تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ سبحان اللہ، جب آپ اپنے لیے نمبر کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے نمبر کو کیسے پسند کرے گا؟ اگر سارا سسٹم نمبر پر چلنا شروع ہو جائے تو بھلا بتائیے اس قرآن کا کوئی فائدہ رہ گیا؟ سورہ بقرہ 2,08,675 سورہ بقرہ پڑھ لیا آپ نے؟ نہیں، بتائیے ذرا سا۔ لہٰذا 786 کو رائج نہ کیا جائے۔ کس کو رائج کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، کفار بادشاہوں کے پاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کیا ہے۔ اور ایک خط کو تو اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا، نقل کیا کہ نہیں کیا؟ انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو کیا لکھا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا 786 سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رائج کیا جائے۔ کس کو رائج کیا جائے؟ بسم اللہ کہا کہ دم کیجئے، بسم اللہ کہہ کر لکھیے، بسم اللہ کہہ کر بولیے، اللہ کی طرف سے وہ برکت آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سازش ہے دشمنان اسلام کی کہ وہ بسم اللہ سورہ بقرہ اور آل عمران اور نساء کے کو ہٹا کر کے اس کے نمبروں کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام ہمارے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، اس کام کے کرنے میں کوئی بھلائی ہے؟ کوئی بھلائی نہیں۔ اور جن لوگوں نے نمبروں کو ایجاد کیا، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے جوڑ کے دیکھا ہے؟ ہوتا ہے؟ ان کے طریقے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو، جو چیز قرآن و سنت کے خلاف وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن جن لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، لکھا،
رائج کیا، ان سے پوچھئے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 786 آتا ہے؟ آتا ہے؟ جوڑ کے نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ 787 آتا ہے۔ کتنا آتا ہے؟ 787۔ کتنا آتا ہے؟ 787۔ 786 آتا ہے ہرے کرشنا کے نام پر، اس پر آتا ہے 700۔ اب بتائیے نادانستہ، ممکن ہے بہت سے لوگوں کو پتہ نہ ہو، نادانستہ اللہ کے نام سے برکت لینے کے بجائے بہت سے مسلمان کس کے نام سے برکت لے رہے ہیں؟ ہرے کرشنا کے نام سے برکت لے رہے ہیں۔ برکت ہوگی یا تباہی آئے گی؟ اب آپ فیصلہ کر دیجیے۔ نہیں بولیے کھل کر، جوڑ کے دیکھ لے لیجیے، نمبرات موجود ہیں۔ فلاں کا 1 نمبر، با کا 2 نمبر، 3 نمبر، اس طرح جس طرح انہوں نے دیا ہوا ہے چارٹ کے حساب سے جوڑ کے دیکھ لیجیے، اور ہرے کرشنا کا نمبر بھی جوڑ کے دیکھیے۔ سبحان اللہ، حیرت والی بات ہے کہ یہودیوں نے اس نمبرات کو، علم الاعداد کو کس نے ایجاد کیا؟ یہودیوں نے، اور انہوں نے سپلائی کیا شیعوں کو۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بدعت و ضلالت کے محرکات کتاب موجود ہے نیچے، وہاں اٹھا کر کے پوری تاریخ اس کے اندر موجود ہے، دیکھ لیجیے جا کر آپ۔ اب آپ بتائیے، ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہترین طریقے کی رہنمائی فرمائی ہے، یہ ان کی رہنمائی میں سے ہے کہ گھروں پر 786، خطوں میں 786، اور اس طرح لکھ کر کے اس کو اتنا رائج کر دیا گیا کہ آج لوگ بسم اللہ پڑھنے میں عیب محسوس کرتے ہیں اور 786 لکھنے میں عیب محسوس نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیے یہ سازش ہے کہ نہیں؟ لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیے، یہ بات تھی ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر مختصر انداز میں۔ اب آئیے، ابھی ہم صرف چلتے ہیں سورہ فاتحہ کے خصوصیات کیا ہیں، تفسیر نہیں کروں گا، خصوصیات کیا ہیں جو اور صورتوں کے اندر بہت کم پائے جاتے ہیں۔ کون بتائیں گے خصوصیات سورہ فاتحہ کی؟ جی بولیے، تو کیا خصوصیت ہے سورہ فاتحہ کی؟ بولیے، آج آپ لوگوں کو حصہ لینا ہے، اور آئندہ سے درس انشاءاللہ 9 بجے سے ہوگا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ کے خصائص میں سے بولیے، یعنی کوئی خصوصیت نہیں بسم اللہ کی، درس ختم کر دیں۔ جی کیا خصوصیت ہے بولیے؟ اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، جب تک آپ نماز میں نہیں پڑھیں گے آپ کی وہ نماز اللہ کی طرف نہیں اٹھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، اور اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الصلاح بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الصلاح۔ ایک خصوصیت ہوئی۔ دوسری خصوصیت جی اللہ جزائے خیر دے، تمام بیماریوں میں شفا ہے۔ ایسی میڈیکل سائنس نے تو ایسی کوئی دوا نہیں اب تک تجویز کی ہے جو ہر بیماری میں کام چلے ہے۔ میڈیکل فیلڈ کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی دوا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی صورت دی ہے، کوئی بیماری ہو آپ پڑھ کے دم کیجئے، قرآن میں شفا ہے۔ قرآن کو دوا نہیں کہا گیا، شفا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیہقی کے اندر، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ تیسری خصوصیت کیا ہے؟ آج ابو سعید خدری کا وہ واقعہ مشہور ہے، بچھو کے ڈسے ہوئے پڑھ کر دم کیا اور ماشاءاللہ وہ صحت یاب ہو گئے۔ جی تیسری خصوصیت لائیے، کیا ہے؟ اللہ اس صورت کا جواب دیتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی ساری صورتوں کو پڑھیں گے، فرشتوں کو پتہ ہے کتنا ثواب لکھنا ہے، ایک حرف پر کم سے کم 10، اور اللہ بڑھاتا ہے۔ لیکن فاتحہ کی خوبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جواب دیتا ہے، اور جس کا جواب رب العالمین خود دے اس کے ثواب کا کیا پوچھنا ہے، اس کے ثواب کا کیا پوچھنا ہے۔ تیسری خوبی ہوئی۔ چلیے چوتھی خوبی لائیے، ام القرآن، قرآن کی ماں ہے، قرآن کی ماں ہے۔ اب آپ بتائیے پورے قرآن میں جو کچھ بیان کیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر سب موجود ہے۔ لائیے پورے قرآن میں کیا بیان ہے، سورہ فاتحہ میں اس کا بیان آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہو آپ لے آئیے اس کو۔ جی
5ویں خوبی کیا فاتحہ کی؟ بتائیے. اللہ اور بندوں کے درمیان ہاف ہاف تقسیم ہے. نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سأل. آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے، بندہ جو مانگے گا دیا جائے گا. کہاں تک اللہ کے لیے ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہمارے لیے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم سے ختم تک. کتنی خوبی ہو گئی؟ 6. 7ویں خوبی لائیے. سبع المثانی ہے. 7 آیتیں ہیں، پوری امت متفق ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے. کتنی خوبی ہوئی؟ 7. آگے چلیے. یہ سوالیہ انداز کیوں اختیار کیا ہوں؟ تاکہ ذرا سا یاد رہے آپ لوگوں کو. ہاں 8ویں خوبی لائیے. لائیے. جی 8ویں خوبی جب تک آپ لوگ یاد رکھیے، یاد کیجئے اور خوبیاں. 8ویں خوبی لیجئے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام واسطوں کو ختم کر دیا ہے. اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، تعلیمات دے دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور بندہ رب العالمین سے ڈائریکٹ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے. کوئی واسطہ نہیں. واسطہ ہے تو اللہ کی تعلیمات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا واسطہ ہے. کوئی واسطہ نظر آ رہا ہے آپ کو سورہ فاتحہ کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پروردگار عالم ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کوئی واسطہ نظر آ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کو واسطہ چاہتا ہی نہیں ہے بندوں کے ساتھ. اللہ تو یہ چاہتا ہے میں خالق ہوں، تو مخلوق ہے، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، کسی واسطے کی میرے اور تیرے درمیان ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ نے آ کر کے ہر واسطے کو ختم کر دیا. اور یہ بھی یاد رکھیے، یہاں پر یہ علمی نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ شریعت میں جو بھی واسطہ جائز ہے یہ سارے واسطے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں. انسانوں کی طرف کوئی واسطہ نہیں جاتا ہے. انسانوں کی طرف، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اب مثال کے طور پر جو واسطے جائز ہیں اسلام میں، وسیلے جائز ہیں، اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ ہے. کس کو پکار رہے ہیں؟ نام اور صفات کے ذریعے اسی اللہ کو پکار رہے ہیں. نیک اعمال کا وسیلہ ہے، اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے یہ خدمت کی ہے دین کی، اس کے واسطے سے قبول فرما. لوٹ کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جا رہا ہے. جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اور تیسری قسم جائز واسطے کی کیا ہے؟ کوئی نیک آدمی زندہ ہو، کہیے دعا کرنے کو، وہ کس سے دعا کرے گا؟ اللہ. دیکھیے جتنے جائز واسطے ہیں سب لوٹ کے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں. اور غیر جائز واسطوں کی طرف نظر کیجئے، جو ناجائز وسیلے ہیں سب لوٹ کر انسانوں کی طرف جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ انسانوں کی طرف جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی کی ذات کا وسیلہ پکڑیے، مثال کے طور پر جائز نہیں ہے، لیکن یہ لوٹ کر اسی کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے. اب فلاں صاحب کی ذات کا وسیلہ، فلاں صاحب کی جاہ کا وسیلہ، حرمت کا وسیلہ، یہ اسی انسان تک ہے، اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہے. اسی لیے جائز واسطے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جو بھی جائز وسیلہ پکڑیں گے اللہ کی طرف جاتا ہے، جو بھی ناجائز وسیلہ پکڑیں گے انسان کی طرف جاتا ہے. اور وہ وقت آ گیا کہ انسان بندوں سے دور ہو کر کس طرف جا رہا ہے؟ انسانوں کی طرف. اور یہ اسلام کے انٹروڈکشن کے خلاف. اسلام نے جو اپنی تعریف کی ہے، پہچان کروایا ہے، جیسا کہ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا انٹروڈکشن کیا کرایا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کہ یہ نبی ایسے آئے ہیں جو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی کی طرف لے جاتے ہیں. اور وہ وقت پھر آ گیا ہے کہ لوگ اللہ کی غلامی سے نکل کر کہاں جا رہے ہیں؟ بندوں کی غلامی کی طرف جا رہے ہیں. فرق سمجھ میں آیا؟ کتنی خوبی ہوئی سورہ فاتحہ کی؟ کتنی؟ 8. 9ویں خوبی لے لیجئے، سورہ فاتحہ کا ایک ایک جملہ ایگریمنٹ ہے، عقد ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. اب آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا کہ نہیں کہا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سائن کر دیا آپ نے. ظاہر سی بات ہے منہ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے سائن کر دیا.
کہ عبادت کسی اور کی اب نہیں ہوگی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. لہذا سائن کر دیا آپ نے، مدد طلب کی جائے گی تو کس سے؟ اللہ سے. اب یہاں پر لوگ کیا ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی اب آپ اللہ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں تو کھانا گھر میں کیوں مانگ رہے ہیں؟ کھانا پکانے کو کیوں کہتے ہیں؟ ایسی باتیں لوگ شروع کر چکے ہیں صرف اور صرف لاجواب منحرف کرنے کے لیے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس چیز پر انسان قادر ہے، اگر میں کہوں آپ سے تو یہ باہم تعاون ہے. کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. جن چیزوں پر صرف اللہ قادر ہے اس میں صرف اللہ کو پکاریے، کسی انسان کو نہ پکاریے. کتنی خوبی ہو گئی؟ نبی خوبی. 10ویں خوبی لائیے جی. پورے قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں کون لے کر کے آئے؟ عام طور پر جبریل علیہ السلام لے کے آئے کہ نہیں آئے. اس صورت کی خوبی یہ ہے کہ صورت اوپر ہے، جبریل نیچے ہے. اس صورت کی خوبی کیا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی غور کیجیے ذرا سا. صورت کی خوبی ہے یہ کہ جبریل نیچے ہے اور صورت اوپر ہے. مسلم کی روایت ہے، دھیان میں رکھیے گا اس کو بھی. ایک مرتبہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس سمع نقیضا من فوقی، یا اس سمع نقیضا من فوقی، اوپر جو ہے گرجدار آواز سنی گئی، خوب بھاری آواز سنی گئی. جبریل نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اور وہ جو فرشتہ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ فرشتہ بھی زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 2 نور کی خوشخبری سن لیجئے، وہ لے کر کے آ رہے ہیں 2 نور کی خوشخبری. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بھی اس نور سے نہیں نوازا. ایک تو سورہ فاتحہ ہے، دوسرے خواتیم سورۃ البقرہ ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. ایک ایک حرف پڑھیں گے آپ کو دیا جائے گا، ایک ایک حرف پڑھیں گے آپ کو دیا جائے گا. اب آپ بتائیے کتنی بڑی خوبی ہے کہ جبریل علیہ السلام نیچے ہیں اور یہ سورت اوپر ہی ہے، بعد میں آ رہی ہے. چلیے کتنی خوبی ہو گئی سورہ فاتحہ کی؟ 10. 11ویں خوبی لے لیجئے. یہ ایسی صورت ہے جو 1 سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی ہے، 1 سے زیادہ مرتبہ، جس کو تکرار نزول کہا جاتا ہے. تکرار نزول کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی اور سورہ فاتحہ پھر کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں. 2 مرتبہ کیوں نازل فرمایا اللہ نے؟ اس کے مضامین کو دوبارہ یاد دہانی کرانے کے لیے موقع پر. تکرار نزول میں بعض صورتیں اور بھی ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہے، یہ بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. 1 مرتبہ مکے میں اور دوسری مرتبہ مدینے میں. کتنی خوبی ہو گئی؟ 11. 12ویں خوبی لائیے. اس سورت کے اتنے نام ہیں کہ جتنے نام کسی بھی سورت کے نہیں، اور کسی سورت کا 20 سے زیادہ نام ہونا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر اس سورت کے 20 سے زیادہ نام گنائے. کتنے نام گنائے ہیں؟ 20 سے زیادہ. اور کہا اتنے نام کسی سورت کے بیان نہیں کیے گئے. ان میں سے آپ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہے، ام القرآن ہے، 7 مثانی ہے، سورۃ الصلاح ہے، سورۃ تعلیم المسئلہ ہے، سورہ کافیہ ہے، سورہ وافیہ ہے، سورہ شافیہ وغیرہ وغیرہ. 20 سے زیادہ نام گنا ہے سورہ فاتحہ کے. کیا اتنے زیادہ نام ہونا اس سورت کے شرف کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی. کتنی خوبی ہوئی؟ کتنی؟ 12 خوبی. 13ویں خوبی لائیے جی. اگر آپ اس سورت کے حروف کو جوڑ کر کے دیکھیے، گن کر کے دیکھیے، پورے سورت کے اندر کتنے حروف ہیں آپ لوگوں نے گنا ہے اس کو؟ کتنے؟ 63. اس کو ڈبل کر دیجئے. ہاں یہ کہیے 63 اور 63 کتنے ہو گئے؟
126 حروف ہیں اس سورت کے اندر. 63 اللہ کے لیے ہے، 63 ہمارے لیے. 63 اللہ کے لیے اور 63 ہمارے لیے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، عجائبات سورۃ الفاتحہ میں غور کیجئے کہ 126 حروف ہیں اور 63 اللہ کی تعریف میں اور 63 ہمارے مطالب میں ہے، ہمارے فائدے کے لیے جو ہم دعا کر رہے ہیں. کیا اس صورت کے شرف کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی صورت دی ہے، ہاف ہاف بھی تقسیم کیا اور یہاں تک کہ حروف کے ناحیے سے بھی ہاف ہاف تقسیم کر دیا ہے. کتنی خوبی ہوئی. چلیے، پورے قرآن میں کتنی چیزوں کا بیان ہے. آپ شارٹ میں دیکھیں گے تو 3 ہی بات آپ کو نظر آئے گی، سب کا خلاصہ. ایک تو عقیدہ ہے، دوسرے عبادات ہیں اور تیسرے منہج حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. عقیدہ، عبادات اور منہج حیات. عقیدہ، عبادات اور بولیے ڈاکٹر صاحب منہج حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. سورہ فاتحہ میں سب موجود ہے. عقیدہ آپ جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، عقیدہ ہے کہ نہیں. عبادت کہاں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. منہج حیات کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے ختم تک. سورہ فاتحہ کے عجائبات میں سے ایک اور عجائبات لیجئے. جب آپ نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع کیا، آپ فوراً کہا ھدی للمتقین. اور جو اہدنا الصراط المستقیم آپ نے دعا کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع کرتے ہی آپ کو ہدایت کے راستے بیان کرنے شروع کر دیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور آگے جا کے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور کر رہے ہیں، شروع کیا، ہدایت کے راستے بتا دیے، نیک لوگوں کا تذکرہ فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم کے تحت. اور عجائبات فاتحہ میں غور کیجئے کہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ آیا اور سورہ آل عمران میں نصارہ کا تذکرہ آیا. ترتیب وار جو اللہ نے یہاں بیان کیا تھا، ترتیب کے ساتھ جو ہے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا، مغضوب علیہم یہودیوں کا، والضالین نصارہ کا تذکرہ ترتیب وار کر دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کچھ؟ آگے چلیے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے الحمدللہ کہا نا. سوال کرنے والا سوال کر بیٹھے کہ آپ اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کن وجوہات کے بنا پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ کیا کیا باتیں ہیں جن بنا پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا 5 باتیں ہیں. 5 ایسے اللہ کام کرتا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا اور جس بنا پر اس کی تعریف ہم کرتے ہیں. یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. پہلی چیز، اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے. کیا کوئی دوسرا پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. دوسری چیز، وہ روزی دیتا ہے، کوئی دوسرا روزی نہیں دے سکتا ہے. روزی دوسرا کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے. ایسی مخلوقات ہیں زمین کے نیچے، اگر آپ دیکھیں تو ڈر جائیں دیکھ کر کے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی ان تک پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ خلق، پیدا کرنا. اور دوسری چیز رزق. اور تیسری چیز کاموں کی تدبیر کرنا. کاموں کی، دیکھیے کس کو مارنا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کون کس مرحلے سے گزر رہا ہے، کس پر کیا پریشانی ہے، کس کو آرام دینا ہے. جیسا کہ آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، کل یوم ہوا فی شان. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 360 مرتبہ لوح محفوظ کو دیکھتا ہے، کون آج پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کو کیا ملنا ہے، کس پر مصیبت آئے گی. سارا وہ روزانہ جو ہے ویسے ہی کر رہا ہے. 360 مرتبہ نظر کر رہا ہے. اب آپ غور کیجئے، یہ تدبیر ہے. نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے، وہی دور کرتا ہے. یہ تیسری چیز تدبیر ہے، اس پر کوئی قادر نہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوقات پر رحم کرتا ہے.
تمام مخلوقات پر اللہ نے فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، جہاں تک اس کا علم ہے وہاں تک اس کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسماء اور صفات کا باب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہت پہلے یاد ہوگا۔ جہاں تک اللہ کا علم ہے وہیں تک اس کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، انسان ہو پرند ہو چرند ہو، کچھ بھی ہو، سب اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے الرحمن الرحیم کے ذریعے۔ ذرا سا غور کیجئے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی رحم نہ کرے تو پھر کوئی بھی ایک سانس نہیں لے سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ جو دعا پڑھتے ہیں برابر ہم لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اور حی القیوم جو ہے یہ بھی اللہ کے اسم اعظم میں سے ہے، آپ نے پڑھا تھا اسماء اور صفات کے باب میں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ تیری رحمت سے ہم دعا کے مدد کے طلبگار ہیں۔ اصلح لی شانی کلہ، میری تمام حالت کی اصلاح کر دے۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی۔ کتنی شاندار دعا ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے۔ اس دعا کی ہم لوگوں کو ہر وقت ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ دعا کرنی چاہیے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق، جب یہ سارے کام وہ کرتا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اس بنا پر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ چلیے اب آئیے یہاں پر تھوڑی تھوڑی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وقت ہو گیا کیا؟ ایک سے دو باتیں دیکھیے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے چند جملوں کے ذریعے۔ ایک تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی پہچان، الرحمن الرحیم اللہ کی پہچان، مالک یوم الدین اللہ کی پہچان۔ گویا کہ سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، یہ پہلی تعلیمات ہونی چاہیے۔ آج وہ لوگ دھوکے کے شکار ہیں جو اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کرائے بغیر بندوں کی پہچان کرا رہے ہیں۔ کیا ایسے بچے جب اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو آپ کو پہچانیں گے؟ لیکن ہم لوگ ابھی انڈیا میں تھے، سبحان اللہ، ایسا آدمی جس نے اپنے بچوں کی تعلیم اسلامی نہیں کی، واللہ سن کر کے بڑا افسوس ہو رہا تھا، بچوں نے اپنے باپ کے پاؤں میں مار کر پاؤں توڑ دیا۔ ایک ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ کس نے مارا؟ یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں میں، پاؤں توڑ دیا مار کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ کس نے مارا؟ بچوں نے مارا۔ اب آپ فیصلہ کیجیے آپ۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کو نہیں پہچانے گا وہ آپ کو کیسے پہچانے گا؟ اس لیے کہ اصل مالک تو وہ ہے۔ لہذا ہر بچہ جب تک اللہ کو نہیں پہچانیں گے، نہیں پہچان کروائیں گے، آپ بھی معمون نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں۔ ایسے ہی بچوں نے کہا ہے آج کے اس دور میں باپ اور ماں کے بارے میں، یہ سب ہمارے سرونٹ ہیں، کس کے بارے میں کہا ہے؟ لہذا سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرائیے۔ اور یہ انگلش میڈیم کی کمزوری ہے، یاد رکھیے، جو آج مدارس اور اسکول کھلے ہوئے ہیں سارا زور انگلش پر اور میتھمیٹکس اور سائنس پر ہے۔ میں کہتا ہوں پڑھائی یہ حرام نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پہچان کرا دیجئے کہ کم سے کم یہ چیزیں اوپر رہیں، اور اس کے تابع سے یہ سب چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ بیس بھی مضبوط ہوگا۔ جو تعلیمات آپ دیں گے انشاءاللہ تو آپ کی بھی قدر کی جائے گی۔ آئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر توحید کی قسموں کو بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل میں ابھی ہم جانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی؟ 3 قسمیں ہیں، مشہور قسم ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، بس صرف یاد دہانی کرا دوں۔ توحید ربوبیت ہے، توحید ربوبیت ہے، اللہ جو جو کام کرتا ہے اس میں اللہ کو آپ تنہا اور منفرد جانیے، وہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم توحید اسماء اور صفات ہے، اللہ کے جو جو نام اور صفات وارد ہیں بلا چوچرا آپ اس کو ایکسیپٹ کیجیے، اور جو بھی نام اور صفات وارد ہیں
اس کا علم جتنا حاصل کریں گے اللہ کو اتنے ہی پہچانیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری قسم کیا ہے؟ توحید عبادت۔ تمام عبادت میں اللہ کو منفرد جانیے، تنہا اس کی عبادت کیجیے۔ 3 قسم ہو گئی نا، اور بار بار آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ دیکھیے مالک یوم الدین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر آدمی قیامت کی تیاری کر لے۔ اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے، آپ سے وہ سوال جواب کرے گا، اس کی تیاری کر لیجیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا ثنائیہ میں بھی کہ دیکھیے اس میں اتحاد امت کا سبق دیا گیا ہے، اتحاد امت کا سبق دیا گیا ہے، جبکہ ایک ایک بندہ کہہ رہا اللہ کے سامنے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم سب تیری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اتحاد کے ساتھ ہم سب مل جل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور عبادت کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، جب تک اللہ کی مدد نہ ہوگی عبادت نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اسی لیے کچھ بھی مانگنا ہو، نمک مانگنا ہو، جوتے کا تسمہ مانگنا ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوال کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کو زندگی کے تمام شعبے میں اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چلیے آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، گویا کہ اخلاص کی تعلیم دی گئی، کسی اور کے لیے ہم پیش نہیں کرتے۔ اب جو لوگ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پیش کرتے ہیں، بتائیے پوری دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور اسی لیے ہمیشہ وہ در در کے ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ اگر اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیے ہوتے، اس کی عبادت میں منفرد ہوتے، تو انشاءاللہ کوئی پریشانی ان کو نہیں آتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑی سی بھی پریشانی آتی ہے 50 در کے چکر لگاتے ہیں، اور وہاں سے ان کی پریشانی حل نہیں ہو پاتی۔ چلیے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھیے جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو تکبر سے، ہر طرح کے فخر و غرور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دور جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس لیے اہدنا الصراط المستقیم میں آپ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب محتاج ہیں، اور سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ تو ہمیں ہدایت سے نواز دے۔ تو باری تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اس میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی بات بھی کی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے۔ تو انعام والے جو نیک لوگ ہیں، انبیاء کے راستے پر ہیں، صحابہ کے راستے پر ہیں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اس صفت سے متصف ہوں، اور ایرو غیروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ برائی کرنے میں برے دوستوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ دیکھیے وہ لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، کس بنا پر؟ یا تو علم تھا عمل نہیں کیا، یا علم نہیں تھا عمل کیا۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ نیک لوگوں کا جو راستہ ہے، علم والا راستہ، عمل والا راستہ ہے، آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ مختصر انداز میں وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کے سامنے ہم نے یہ باتیں رکھی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے اس صورت پر بار بار غور کریں۔ تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن جتنا آپ غور کریں گے، جتنی گہرائی میں جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے علوم کو آپ پر کھولے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مستقل کتابیں اس پر تالیف کی گئی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے، محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے سورہ فاتحہ کے اوپر۔ یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ جو اسلام کی بنیادی قواعد ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اگر بندہ اس پر غور کرے کہ بار بار اللہ نے ہر نماز میں کیوں پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو آپ پر وہ دروازے کھلیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے ذریعے جو آپ کو نوازنا چاہ رہا ہے، اگر آپ غور کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں اور سمجھیں، تو انشاءاللہ وہ علوم آپ پر کھلیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت سے آپ کو ہمکنار کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنا، ہم پر سے ساری پریشانیوں کو دور فرما،
ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں باری تعالیٰ ان کو اولاد نیک اولاد نب سے نواز دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میدان حشر میں اور جنت الفردوس میں نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا، تو بات آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ انشاءاللہ آئندہ درس کتنے بجے سے ہوگا؟ 9 بجے سے ہوگا، اور آپ لوگ بھی وقت کی پابندی کیجیے، اور انشاءاللہ وقت پر بیان بھی ختم ہوگا باذن اللہ تعالی۔ لیکن یہ ہے کہ میری ایک رائے ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کمپیوٹر ہیں، سنتے سنتے ساری باتیں یاد ہو جاتی ہیں، ایسا نہ کیا کیجیے۔ اگر کوئی اہم بات ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، کبھی اور موقعوں پر اگر آپ چاہیں گے اس کو دیکھنا یا کہیں بیان کرنا یا کسی کو سنانا تو آپ سنا سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے سارے تفکرات ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ ابھی یاد ہے، نیچے جائیے گا، سیڑھی اترتے ہوئے بھول جائیں گے بہت ساری باتیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی